Welcome to Chulbul TV. ایک جنگل میں ایک کبوتر رہتا تھا۔ اس کے 2 بچے بھی تھے۔ ایک دن کبوتر کی گھر والی نے اپنے بچوں کو آواز دی، جلدی سے آ جاؤ اور ناشتہ کر لو، اسکول جانے کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ اس کی بیٹی جلدی سے آئی اور ناشتہ کرنے لگی، جبکہ جو بیٹا تھا اس نے کہا، مجھے نہیں کرنا ناشتہ۔ اتنے میں کبوتر بھی کمرے میں آ گیا۔ کبوتر نے اپنے بیٹے سے کہا، یہ بہت بری بات ہے، آؤ اور ناشتہ کر لو، تمہارے اسکول کا وقت ہو رہا ہے، تمہاری اسکول بس کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ اتنے میں ان کے اسکول کی بس آ گئی۔ اسکول بس آئی اور وہ دونوں بہن بھائی اسکول چلے گئے۔ کبوتر بھی اپنے کام پر چلا گیا۔ کبوتر کا بیٹا کسی غلط فہمی کا شکار ہو گیا تھا۔ ہوا کچھ یوں، ان کی ماں ایک دن گھر سے گئی اور لوٹ کر واپس نہ آئی۔ کبوتر نے اس کو کافی تلاش کیا مگر وہ نہ ملی۔ ایک دن کبوتر کو چڑیا نے بتایا، تمہاری گھر والی تو چیل کا شکار بن گئی ہے۔ ایک دن وہ واپس گھر آ رہی تھی تو چیل نے اس پر حملہ کر دیا۔ اس نے خود کو بچانے کی بہت کوشش کی مگر چیل اس پر بھاری پڑ گیا۔ کبوتر بہت پریشان ہو گیا۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے۔ کبوتر اپنے بچوں کا خیال ٹھیک سے نہیں رکھ پا رہا تھا اور نہ ہی ٹھیک سے اپنا کام کر سکتا تھا۔ ایک دن کبوتر کے پاس مٹھو طوطا آیا۔ اس نے کبوتر سے کہا، کبوتر بھائی، تم کب تک ایسے کرتے رہو گے؟ تم کو معلوم ہے ایسے بچوں کا خیال نہیں رکھ پاؤ گے اور نہ ہی کام۔ کبوتر نے کہا، تم صحیح کہہ رہے ہو مگر میں کیا کروں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ تم اپنے بچوں کے لیے نئی ماں لے آؤ۔ میری نظر میں ایک بہت نیک دل اور اچھے اخلاق کی کبوتری ہے، اگر تم کہو تو تمہاری اس سے بات کرواؤں۔ کبوتر نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر مٹھو نے کہا، تم پریشان نہ ہو، وہ تمہارے بچوں کا خیال ایسے رکھے گی جیسے ان کی اپنی ماں ہو۔ کبوتر کا بیٹا اس غلط فہمی کا شکار تھا کہ ستیلی ماں تو ستیلی ہوتی ہے۔ وہ دونوں اسکول سے واپس آئے تو ان کی ماں نے کہا، ہم جلدی سے ہاتھ منہ دھو لو، میں نے تمہارے پسند کا کھانا بنایا ہے۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا اور باہر چلا گیا۔ اس کی بہن نے اپنی ماں سے کہا، آپ پریشان نہ ہو، میں اس کو سمجھاتی ہوں۔ وہ بھی اپنے بھائی کے پاس باہر چلی گئی اور کہنے لگی، میں نے بھی بہت سی کہانیوں میں پڑھا ہے ستیلی ماں کے بارے میں، مگر یہ ضروری نہیں کہ ہر ستیلی ماں بری ہو۔ تم خدا کا شکر ادا کرو کہ تم کو ستیلی ماں بھی اچھی ملی ہے۔ مگر وہ نہ مانا۔ اس کی بہن مایوس ہو کر واپس کمرے میں چلی گئی۔ ایک دن وہ اپنے گھر سے باہر بیٹھا تھا، اچانک وہاں سے جنگل کی طرف چلا گیا۔ اس کی بہن نے اپنی ماں کو بتایا تو اس کی ماں بھی اس کے پیچھے جنگل کی طرف چلی گئی۔ وہ جنگل میں گم سم بیٹھا تھا کہ اس پر چیل نے حملہ کر دیا۔ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اتنے میں اس کی ماں بھی وہاں پہنچ گئی۔ اس نے اپنے بیٹے کو بچا لیا اور اپنے گھر لے گئی۔ گھر جا کر وہ بہت شرمندہ ہوا اور سوچنے لگا، اس نے اپنی ماں کے ساتھ کیوں برا سلوک کیا۔ وہ تو خدا کا ایک تحفہ ہے، اگر اس کی جگہ کوئی اور بری ماں مل جاتی تو کیا ہوتا۔ اب وہ اپنی ماں کا فرما بردار اور لاڈلا بیٹا بن چکا تھا۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ سنی سنائی باتوں پر کبھی کوئی پختہ رائے قائم نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے کہا جاتا ہے، بدگمانیاں نہ کیا کرو، بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں۔